الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، وقال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. محترم حضرات، انشاءاللہ کچھ ہی ساعتوں کے بعد ہم ماہ صیام میں داخل ہو جائیں گے، ماہ مبارک میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی اس بابرکت مہینے کو ہم سب کے لیے باعث خیر بنا دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں عبادات کی توفیق دے، تلاوت قرآن پاک، کثرت نوافل، کثرت استغفار، کثرت توبہ، کثرت سے صدقات و خیرات اور جو بھی نیکی کے کام ہیں انہیں بڑھ چڑھ کر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر کرم کیا، لیکن جس نے اس کو بڑھ کر آگے قبول کر لیا وہ نیک بخت ہے۔ تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو افضل قرار دیا کہ جمعہ کا دن یوم انقلاب ہے۔ پورے ہفتے کے اعمال کا محاسبہ ہم کر سکتے ہیں، اور وہ دن ایسا دن ہے کہ جس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسی ہی رمضان مبارک کا مہینہ شہر انقلاب ہے، انقلاب کا مہینہ ہے کہ آدمی میں جو سستی، کاہلی، روباہی، غفلت تھی وہ اس مہینے میں دور ہو جاتی ہے، اور پھر بندے سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کے ہاں دو رخا پن نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دے اور رمضان میں اس نے اپنی زندگی بدل لی تو پھر وہ کیفیت اس کی زندگی پر ہمیشہ طاری رہے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان سے پہلے شعبان میں جو کیفیت تھی رمضان کے بعد شوال میں پھر وہی لوٹ آئی۔ تو کچھ ہی پلوں کے بعد انشاءاللہ ہم اس بابرکت مہینے میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے۔ اسی مناسبت سے یہ فیصلہ کیا گیا، اور پہلے سے بھی ہوتا آ رہا ہے، کہ عصر کی نماز کے بعد فوراً مختصر سا درس حدیث ہو۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس درس میں انشاءاللہ اربعین نبوی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اربعین بڑی مشہور اور جامع کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بشارت دی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثوں کو یاد کر لے، اس کے تقاضوں کو پورا کر لے، اس پر عمل کرے، بشارت دی ہے۔ اور عمومی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے طالبان حدیث کے لیے، جو اسے پڑھتے ہیں، مدرسوں میں پڑھتے ہوں یا مسجدوں میں پڑھتے ہوں یا اپنے گھروں پہ اس کا مطالعہ کرتے ہوں، اس کے مطابق عمل کرتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، خوش خرم رکھے، شاداب رکھے، ہرا بھرا رکھے، جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا، اسے دوسروں تک پہنچایا، اس پر عمل کیا، ایسے شخص کے چہرے کو اللہ تعالیٰ ہرا بھرا رکھے۔ یہ دعا کس کی ہے؟ سید الاولین والآخرین کی دعا ہے۔ ہم لوگ للو پنجو سے ملتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ درخواست کرنے والا پابند ہے صوم و صلات کا، کس سے کہہ رہا ہے؟ وہ جو کبھی بھول کے بھی پچھم نہیں گرتا، جب وہ رخصت ہونے لگے ہاتھ ملا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ کہنے والا جو ہے صوم و صلات کا پابند ہے، ماشاءاللہ نماز کا پابند ہے، با نمازی ہے، اور کہہ کس سے رہا ہے؟ بے نمازی سے کہہ رہا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب وہ ایک فیشن ہو گیا ایسا، لیکن یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے باوجود
ہم اس کی خوشی اور اس کی اطراحت محسوس نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، من سمع مقالتی فحفظها، اس کو یاد کر لیا، ووعاها، دل میں جگہ دے لی، اور اعضاء اور جوارے سے اس پر عمل کرتا رہا، واداها کما سمعها، اس کو ادا کر دیا۔ ادا میں یہ دونوں باتیں ہیں، خود عمل کیا اور دوسروں تک پہنچا دیا۔ کئی طرق سے مروی ہے یہ حدیث اور متواتر روایت ہے۔ تو اسی جذبے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ 40 نووی ہم اس ماہ مبارک میں ختم کر لیں گے۔ 40 حدیثیں، اس میں 1-2 حدیثیں اور زیادہ بھی ہیں انشاءاللہ اس مبارک مہینے میں۔ کوشش یہ ہوگی کہ مختصر سے مختصر اور اپنی حد تک جو علم ہے اپنے پاس اس حساب سے اسے جامع بنانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری روایت جو پڑھی گئی یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ثلث علم ہے، اور امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ مدار اسلام ہے۔ بعض لوگوں نے پورے علم یعنی شرعی علم کا چوتھائی قرار دیا اس حدیث کو۔ کون سی حدیث؟ وہ نیت والی حدیث، انما الاعمال بالنیات۔ یقیناً اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت، اعمال کے اجر و ثواب اور اس کی محرومی کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اللہ کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، تو ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا مقصود ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر نیت اللہ کے رضا کی نہ ہو، ریاکاری ہو، تو کل قیامت کے دن عالم و قاری کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بہادر کے ساتھ ساتھ ایک سخی کو بھی لایا جائے گا۔ اللہ ان تینوں کو اپنی نعمتیں پہچنوائے گا اور اس کے بعد کہے گا اچھا یہ بتا کہ تو نے پھر کیوں سخاوت کی؟ کہا اللہ میں نے خیر کے تمام گوشوں میں خرچ کیا، تو نے مجھے نوازا تھا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، اور فرشتوں کو اللہ حکم دے گا وہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ کھجور کا ایک ٹکڑا نجات کا ذریعہ ہے، اور ڈھیر سارا مال خرچ کیا اس کے باوجود وہ ہلاکت کا سبب اور موجب ہے۔ کیوں؟ اسی نیت کی بنیاد پر۔ صلاۃ اتنی اہم عبادت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عماد الدین، دین کا رکن رکین ہے، دین کا ستون ہے۔ جس نے صلاۃ قائم کیا اس نے دین قائم کیا، اور جس نے صلاۃ چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اور صوم اتنا افضل کہ اللہ نے جنت میں ایک اسپیشل دروازہ بنا دیا صائمین کے لیے، ریان۔ اور جو ہے صدقہ و خیرات کی ایک لقمہ احد پہاڑ سے بھی آگے نکل گیا۔ لیکن اگر یہی نیت میں کھوٹ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے ریاکاری کے لیے صلاۃ ادا کی، ریاکاری کے لیے صوم رکھا، ریاکاری کے لیے صدقہ کیا، اس نے شرک کیا، اور شرک موجب دخول جہنم ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ نیت پر ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب کی شروعات اسی مبارک حدیث سے کی۔ وہ کتاب جسے انہوں نے 16 سال کی مدت میں تصنیف کیا، وہ کتاب جس کے ابواب کے جو عنوان قائم کیے وہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر قائم کیے، اور وہ کتاب کہ جب کوئی حدیث نقل کرنا ہوتی تو پہلے غسل کرتے،
دھلا ہوا کپڑا پہنتے، نیا کپڑا ہوا تو نیا، ورنہ دھلا ہوا کپڑا پہنتے، دو رکعت صلاۃ الحاجہ یا آپ صلاۃ استخارہ کہہ لیجئے، صلاۃ الحاجہ پڑھتے، اس کے بعد اللہ سے استخارہ کرتے، شرح صدر ہو جاتا تب وہ حدیث اس کتاب میں نقل کرتے تھے۔ ان کے اس عمل کی برکت یہ تھی کہ اس وقت سے لے کر آج تک کتاب اللہ کے بعد دنیا کی سب سے صحیح ترین کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الجامع الصحیح ہے۔ ان کی زندگی میں برکت کا عالم یہ ہوا کہ ان کی زندگی میں تقریباً 90,000 لوگوں نے ان سے وہ کتاب پڑھی، 90,000 لوگوں نے ان سے وہ کتاب پڑھی، جبکہ ان کی عمر 62 سال کل ہوئی۔ 194 میں پیدائش ہوئی اور 256 میں وفات ہو گئی، 62 سال عمر کل ملی، اور ظاہر ہے دور دور تک سفر کیا۔ ان کے اساتذہ کی تعداد 1000 سال تک 1000 پہنچتی ہے، 1000 اساتذہ سے انہوں نے کسب فیض کیا، اور اس کے باوجود 16 سال تک لکھا۔ اب کتنی مدت ملی؟ اس مدت میں 90,000 لوگوں نے ان سے وہ کتاب پڑھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث شروع کی جو متواتر روایت ہے، اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان اور ان کے دل پر حق جاری کر دیا۔ 10 مقامات ایسے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشا کی تائید کی ہے، اللہ نے ان کے منشا اور ان کے خواہش کی تائید کی ہے۔ 10 مقامات، پردے کے مقامات ہوں، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ایلا کیا تھا وہ معاملہ ہو، یا غزوہ بدر میں تمام قیدیوں کے قتل کرنے کا معاملہ ہو کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اسی طرح کے اور مسائل 10 موافقات عمر کے نام سے لوگوں نے جمع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ یقیناً اعمال کی صحت، اس کی قبولیت، اس کے اجر و ثواب کا استحقاق نیتوں پر ہے، اور آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، اس سے یہ پتہ چلا کہ خطبہ کو، وعظ کہنے والوں کو، اساتذہ کو، مدرسین کو، اپنے طلبہ کو باتیں مثال سے سمجھانا چاہیے، وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ نے مثال دیا کہ جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے جذبے کے تحت کی، اور ہجرت آسان نہیں ہے، اپنا گھر بار، اپنے خیش و اقارب، اپنی جنم بھومی، اپنے تعلقات، اپنے احباب، سب کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا۔ اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْهِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت کے پہلے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اتنا مقدس عمل۔ لیکن کہا گیا کہ جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اپنے دینی آزادی کے لیے، شرعی عمل کی آزادی کے لیے کیا، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اور جس نے ہجرت اس غرض سے کیا تاکہ اسے دنیا مل جائے، ارے بھائی پردیسی ہے، چلو اس کو بسا دیا جائے، اس کو روپے پیسے دے دیے جائیں، اس کے ساتھ کچھ مدد کیا جائے، اس نے اس لیے ہجرت کیا ہے، یا کسی خاتون سے شادی کے لیے ہجرت کی۔ اصل ہوا کیا تھا، مدینہ طیبہ میں ایک خاتون تھی ام قیس، کسی صاحب نے ان کو پیغام نکاح بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مدینہ ہجرت کراؤ تو شادی کر لیں گے۔ تو وہ صاحب ہجرت کر آئے، شادی ہو گئی، اسی لیے لوگ ان کو مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے۔ بہرحال یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ خاتون کے لیے ہجرت کر لی، لیکن ان کا اسلام اچھا ہو گیا، کسی نے ان کو صحابیت سے خارج نہیں کیا ہے، وہ صحابی تھے، نیک نیتی تھی۔ تو اگر کسی نے جیسے جو ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے ابو طلحہ سے کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو میں شادی کر لوں گی، مسلمان ہو گئے، شادی کر لیا، اور ان کا ابو طلحہ کا اسلامی مہر قرار پایا۔ ایسے ہی کوئی لڑکی ابھی اہل حدیث لڑکی ہو
اور کسی اس سے کہہ دے دوسرے مسلک سے کہ تم اہل حدیث ہو جاؤ میں شادی کر لوں گی، اگر وہ اہل حدیث ہو گئے ٹھیک ہے، لڑکا اہل حدیث ہے، لڑکی سے کہہ دیا اہل حدیث ہو جاؤ شادی کر لوں گا، ٹھیک ہے، گنجائش نکلتی۔ یہاں اصلاً بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر اس نے دنیا طلبی کے لیے ہجرت کیا ہے یا کسی خاتون کے لیے ہجرت کیا ہے تو پھر اس کا اجر و ثواب اسے نہیں ملے گا جو دین کے لیے ملتا۔ میں نے مثال میں یہ سب چیزیں پیش کی ہیں وہ ام قیس کی وجہ سے، ورنہ اور کوئی بات نہیں۔ یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم سے جو بھی نیک کام ہوتے ہیں ہمارے یہاں نیتوں کا استحضار ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں افراط و تفریط ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو نیت کرتا ہوں واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے، ایسی کوئی روایت ثابت نہیں، کوئی لفظ ثابت نہیں ہے۔ نویت ان اصوم غدا للہ تبارک و تعالی من رمضان، یہ نیت کی عبارت ہی باطل ہے۔ وہ صبح صادق کے وقت سحری کھا کر کے نیت کر رہا ہے ان اصوم غدن، جبکہ وہ رمضان کی وہ تاریخ مغرب سے ہی شروع ہو گئی ہے اور وہ کل کی نیت کر رہا ہے اور کل کبھی آئے گا ہی نہیں، تو یہ عبارت ہی غلط ہے۔ لیکن عبارت غلط ہو یا صحیح اس سے مطلب نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس طرح کی بات کہہ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو بھاگا دوڑا چلا آیا اور جلدی جلدی وضو کر لیا، کوئی نیت نہیں ہے۔ ہم اہل حدیثوں میں یہی برائی بہت عام ہے، ہمارے یہاں یہ بڑی کمی ہے۔ ایک وہ ہے کہ بالکل سب کہتے رہتے، اور ایک ہمارے یہاں بس وہ آئے مسجد میں پہنچے، توفیق مل گئی تو اللہ تعالی ابواب رحمتک پڑھا اور بیٹھے اور ہاتھ منہ دھویا اور صلاۃ میں شریک ہو گئے۔ صحیح بات یہ ہے کہ بغیر نیت کے وضو درست نہیں، بغیر نیت کے غسل درست نہیں، بغیر نیت کے اور دیگر کاموں کی قبولیت میں بھی داغ ہے۔ تو ہم سے یہ کوتاہی ہوتی ہے، اس پر ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم وضو کرنے یہ ٹھیک ہے، کوئی کہتے ہیں صاحب جب ہاتھ پیر دھو رہے ہیں تو کیا مطلب ہوا؟ ارے مطلب اپنی جگہ ہے، جو ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو تسلیم کرو، اس میں کیا مطلب اور کیا طریقہ مت بتاؤ۔ دل میں یہ ہو کہ ہاں صاحب اللہ کی رضا کے لیے ہم وضو کر رہے ہیں، ہمارے بدن سے ایک قطرہ پانی بھی گرتا ہے نا، اس کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے، ہماری نیت صالح ہو تو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے نیک کاموں کی، تو اس میں نیت کا استحضار، نیت کی موجودگی ذہن میں، فکر میں، دل و دماغ میں نیت کا استحضار ہو۔ اور نیت کسے کہتے ہیں؟ عزیمت القلب، سچے اور پکے دل سے ارادہ، دل سے سچا اور پکا ارادہ کر لینا، یہی نیت ہے۔ زبان کہیں ثابت نہیں، زبان سے نیت سوائے حج اور عمرہ کے، بس اس لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ کل سے یعنی آج شام ہی سے ہم رمضان مبارک میں داخل ہو جائیں گے، ہم روزہ رکھیں گے۔ ہر روزے کی نیت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آج ہم نے ایک مہینے کی نیت کر لی چھٹی ہو گئی، ہر روزے کی نیت ہونی چاہیے۔ سحری کھائیں اور دل میں یہ بات آئے کہ اللہ کی رضا کے لیے ایسے جو بھی کام کریں، اللہ ہمیں حسن عمل اور حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔